بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. کرونا کے حوالے سے میں کچھ اہم تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پچھلے کئی روز سے میڈیا پہ یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں اس میں نئے ویریئنٹس کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور پورے ملک میں مختلف ہمارے جو بڑے میٹروپولیٹن سینٹرز ہیں اس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ یہ وائرس جو ہے اس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے. آج سے تقریباً 20 روز پہلے سارا صوبہ سندھ کے اندر پازیٹیوٹی کا جو تناسب تھا وہ 1% سے کم تھا. اس وقت پچھلے 24 گھنٹوں میں پازیٹیوٹی کا تناسب سارے صوبے کے اندر تقریباً کوئی 19% ہے. سارے صوبے کی میں بات کر رہا ہوں. اور اگر ہم کراچی شہر پر نظر ڈالتے ہیں تو تقریباً کوئی 38% ہے. یہ پچھلے 24 گھنٹے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور حیدرآباد ضلع کے اوپر ہم اگر نظر ڈالتے ہیں تو تقریباً کوئی 14% مثبت کیسز کی سچویشن ہے. جی 38 پوائنٹ سمتھنگ ہے، میں راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. اور سندھ حکومت نے اس کا ہفتے بھر کا تجزیہ کیا تو جو ہفتے بھر کی سچویشن ہے اس میں سارے صوبے کے اندر ایک ہفتے کی ایوریج پازیٹیوٹی ریشو 17.25% ہے، 17.25% پورے صوبے میں. کراچی شہر کے اندر 30.7%، 30.7%. اور حیدرآباد ضلع کے اندر 6.8%، 6.8%. یہ صورتحال ہے. اگر 20 روز پہلے آپ اپنے ہسپتالوں پر نظر ڈالتے تو آپ کے پاس ٹوٹل پیشنٹ جو وینٹ پہ تھے وہ سنگل ڈیجٹ میں تھے، 7-8 کے لگ بھگ. اور جو آکسیجن سپورٹ پہ ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہو یا بائی پیپ جو فیسلٹی ہے اس پر جو پیشنٹس ہیں وہ بھی تقریباً کوئی 30 یا 35 کے لگ بھگ ہوتے تھے. پچھلے 24 گھنٹوں میں سندھ بھر میں یہ نمبر اب بڑھ کے وینٹیلیٹر پہ 22 افراد کا ہو گیا جو کرٹیکل ہیں اس وقت، اور تقریباً 125 پیشنٹس ہیں جو کہ آکسیجن سپورٹ پر ہیں یا بائی پیپ پہ ہیں. یہ شو کرتا ہے کہ کتنا تیزی کے ساتھ یہ وائرس نہ صرف پازیٹیوٹی ریشو میں تبدیلی لے کے آ رہا ہے بٹ اس کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا ہمارے ہسپتال پر بھی دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. میں پچھلے کئی روز سے آپ دوستوں کے ذریعے شہریوں کو مخاطب ہو کے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی معمولات زندگی میں بے پناہ ریلیکس ہو گئے ہیں. ہم نے ماسک پہننا بالکل ختم کر دیا ہے. چاہے ہماری کوئی سماجی سرگرمی ہو، کوئی اور سرگرمی ہو، ہم ماسک نہیں پہن رہے. اور یہ بنیادی وجہ ہے اس کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا، جس تیزی سے یہ اس وقت ملک بھر میں پھیل رہا ہے. تو ایک بار پھر میں شہریوں سے مخاطب ہو کے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ماسک کو ضروری طور پر پہنیں. جن لوگوں نے ویکسین ابھی تک نہیں لگوائی وہ ویکسین فوری طور پر لگوائیں، اور جن کا بوسٹر شاٹ ڈیو ہے وہ اپنا بوسٹر شاٹ بھی لگوائیں. ویکسین وافر مقدار میں ہسپتالوں میں ویکسینیشن سینٹرز میں اویلیبل ہے شہریوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے. ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں، اور بہت سارے جس طرح میرے جاننے والے پچھلے دنوں کرونا وائرس پازیٹیو ہوئے، آپ کے جاننے والے بھی کچھ ہوئے ہوں گے، کچھ سینئر سیاستدان بھی کووڈ پازیٹیو ہوئے ہیں. اور اگر آپ ان سب سے بات کریں تو سب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ویکسین نے کام کیا ہے، کہ انہوں نے چونکہ ویکسین لگوائی ہے، ویکسین ان کو لگی ہوئی ہے، بوسٹر شاٹ ان کو لگا ہوا ہے، تو ان کو سمٹمز کوئی اتنے سنگین نہیں ہو رہے، سیویئر نہیں ہو رہے، مائلڈ سمٹمز ہیں. اور وہ پھر جو ڈاکٹرز کا ایڈوائز کیا ہوا کوارنٹین پیریڈ ہے وہ ختم کرنے کے بعد ریکوری کی طرف جا رہے ہیں. تو میں آپ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ تمام ٹی وی چینلز پر، میڈیا ہاؤسز پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس بات کو ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے
کہ ویکسین کام کر رہی ہے، اور جن کو بھی اللہ نہ کرے یہ وائرس واپس لگ رہا ہے، ویکسین کی وجہ سے اس کو سمٹمز ہلکے ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی سچویشن کی وجہ سے کچھ فیصلے پاکستان بھر میں ہونے جا رہے ہیں، اور میں اپنے صوبے کے حوالے سے آپ کو بات بتانا چاہوں گا۔ NCOC نے کچھ ریکمنڈیشنز تمام صوبائی حکومتوں کو کنوے کی تھیں، اور ہمارے پاس بھی وہ آئی، جس کے حوالے سے اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ نوٹیفیکیشن بھی ایشو کر دیا جائے گا۔ اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے، NCOC نے جو ریکمینڈ کیا ہے کہ ان شہروں میں جہاں پہ پازیٹیو کیسز کا تناسب 10% سے اوپر ہے، وہاں پر انڈور سرگرمیاں جو ہیں ان پر پابندی لگائی جائے گی، اور اس پابندی کا اطلاق 24 جنوری سے ہوگا، یعنی کہ آج نہیں، 24 جنوری سے اس کا اطلاق ہوگا۔ بنیادی طور پر انڈور جو سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر سختی کی جائے گی، کیونکہ وہاں سے ایک بڑا فیکٹر ہے اس کے پھیلاؤ کا، جس کے اندر چاہے سوشل گیدرنگز ہوں، ریسٹورنٹس کی، ہوٹل کی انڈور ڈائننگ ہو، یا انڈور شادی بیاہ کی تقاریب ہوں، یا سماجی تقاریب ہوں، ان کے اوپر 24 جنوری سے پابندی ریکمینڈ کی گئی ہے۔ اس وقت وہ ڈاکیومنٹ ہمارے پاس آ گیا، اس کو ایگزامن کیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی یہ فیصلہ ہو جائے گا، یہ فیصلے کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا، لیکن جو ریکمنڈیشن ہمارے پاس آئی ہے وہ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ میں دوسری بات جو بڑی اگین جس طرح کرونا وائرس کی سچویشن بڑی سنگین ہوتی جا رہی ہے، اس موجودہ حکومت کے منی بجٹ کی وجہ سے ملک بھر میں جو مہنگائی کی، غربت کی، بے روزگاری کی سچویشن ہے وہ بھی اسی طریقے سے سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا وفاقی حکومت کے ترجمانوں نے، ان کے وزراء نے کہا تھا کہ یہ روٹین کی بات ہے، اس سے کوئی مہنگائی نہیں ہوگی، کوئی مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا کہ منی بجٹ پاس ہوتے ہی ₹4.25 بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، تقریباً ₹4 پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اور اب ادویات اور میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں ان کے اوپر بھی اس کا بوجھ آنا شروع ہو گیا ہے۔ میں کل کسی ہسپتال کے MS سے بات کر رہا تھا، تو اس نے بتایا کہ سر ہم نے ایک مشین ابھی امپورٹ کی تھی، اس مشین جو کہ ایک اہم بیماری کے لیے، جو ایک غریب آدمی ہسپتال میں مفت علاج کراتا ہے آ کے سرکاری، اس نے بتایا کہ ₹5 کروڑ ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑا ہے اس مشین کی امپورٹ پہ۔ امیجن کیجئے کہ اس کا امپیکٹ کس طریقے سے، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ فیسلٹی ہمارے صوبے میں تو مفت ہے، باقی صوبوں میں تو غریب آدمی کو پیسے دینے پڑتے ہیں اس کے، جو کہ بعد میں صحت کارڈ کے ذریعے آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے ماشاءاللہ یہ اپنے ATMs کو نوازنے کا انہوں نے ایک نیا فارمولا کریٹ کیا ہے۔ تو گزارش میری یہ ہے کہ مہنگائی کا ایک اور بم جو انہوں نے مار دیا ہے پاکستان کی 22 کروڑ عوام پہ، اس کا اب امپیکٹ لوگوں کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے، اور صحت کے شعبے میں چاہے مشینری ہو یا ادویات ہوں، ان میں تقریباً کوئی 20% مہنگائی اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کا نقصان میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی کو ہوگا، بیکاز وہ شخص جو پرائیویٹ ہسپتال سے اپنا وہ ٹریٹمنٹ کرائے گا، وہ پرائیویٹ ہسپتال تو اس پیشنٹ سے پیسے ریکور کرے گی، وہ جو فارماسیوٹیکل کمپنی اس دوائی کو یا تو امپورٹ کر رہی ہے، مینوفیکچر کر رہی ہے، یا اس کا را مٹیریل امپورٹ کرتی ہے، اس مہنگائی کی وجہ سے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ آپ سے، مجھ سے، جو دوائی کھانے والے لوگ ہیں، جو پیشنٹس ہیں، ان سے اس کو ریکور کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لینے جا رہا ہے، ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی غلط بیانی کی وجہ سے۔ دوسرا میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب بار بار اپنے آپ کو گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج کے امبیسڈر کہتے ہیں کہ میں بڑا مقدمہ لڑتا ہوں اس کا،
اب ان کے قول و فعل میں کیا تضاد ہے کہ اپنے آپ کو گلوبل وارمنگ کلائمیٹ چینج کے امبیسڈر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری حکومت انوائرمنٹ فرینڈلی حکومت ہے، اور جو منی بجٹ کے ذریعے فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ رینیوبل انرجی جو چیزیں ہیں، سولر پینل وغیرہ جو ہیں، اس کے اوپر اضافی ٹیکس لگایا گیا، اور اگین تقریباً کوئی 20% اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اب غریب آدمی مجبور ہے یا عام آدمی مجبور ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بجلی تو آپ دے نہیں رہے، ملک کے ہر حصے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آپ اندرون سندھ جائیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کس کرب سے، کس تکلیف سے گزر رہے ہیں کہ گرمی میں بجلی نہیں دیتے یہ لوگ، سردی میں گیس نہیں دیتے یہ لوگ، اور یہی حال سارے پاکستان میں ان کی نااہلی کی وجہ سے ہے۔ تو غریب آدمی جس نے اپنی بجلی کی جھنجھٹ سے نکلنے کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ میں سولر پینل چھوٹے سے اپنے گھر پہ لگا لوں گا تاکہ گھر کا پنکھا، لائٹ وغیرہ جل سکے، جس غریب آدمی نے فیصلہ کیا تھا چھوٹے زمیندار نے کہ میں اپنا ٹیوب ویل پانی کے حوالے سے اس کو میں سولر پینل پر لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ بجلی تو سرکار دے نہیں رہی، اور جو دے رہی ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ ایک عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، تو اب وہ اس کشمکش کا شکار ہے کہ وہ کیسے اس مہنگائی کا سامنا کرے گا۔ اور اگین سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب وہ مہنگی چیز خریدے گا تو جو کاشت وہ کر رہا ہے، جو سبزی وہ اگا رہا ہے، جو باقی چیزیں وہ کلٹیویٹ کر رہا ہے، اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، جس کا خمیازہ پوری قوم بھگتے گی۔ اسی طرح ہر چیز میں ان لوگوں نے عوام کا استحصال کیا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر اس بات کو دہرانا چاہوں گا اور فخریہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے صوبے میں ایسے ہسپتال، ایسا ہیلتھ نیٹ ورک ہم نے اسٹیبلش کیا ہے جہاں پر پاکستان بھر سے پیشنٹس کا مفت علاج ہو رہا ہے، اچھا علاج ہو رہا ہے، چاہے وہ NICVD کی شکل میں ہو، جناح ہسپتال کی شکل میں ہو، SIUT انڈس ہاسپٹل کی شکل میں ہو، NICH کی شکل میں ہو۔ ان لوگوں نے اپنے صوبوں میں، اپنے وفاق میں جہاں ان کی حکومت قائم ہے، وہاں پر اپنے ہیلتھ کے نظام کو ٹھیک نہیں کیا، جس کی مثال یہ کہ آج سارے صوبوں سے لوگ ہمارے صوبے میں آتے ہیں اپنا مفت علاج کرنے کے لیے، دو وجوہات کی وجہ سے، ایک کہ علاج مفت ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ علاج اچھا ہوتا ہے۔ 60-70 لاکھ روپے کا جو ٹرانسپلانٹ اسلام آباد میں پنڈی میں ہوتا ہے، اگر وہ گمبٹ میں مفت ہو جاتا ہے، یا 20-25 لاکھ روپے کا جو کارڈیک کیئر کا خرچہ آپ کو لاہور میں کرنا پڑتا ہے، بہاولپور میں کرنا پڑتا ہے، ملتان میں کرنا پڑتا ہے، اگر وہ شکر خیرپور 7 میں ہو جاتا ہے، تو لوگ مفت ہونے کی وجہ سے اور اچھا ہونے کی وجہ سے ہمارے صوبے کا رخ کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 یہ کہ آپ 8 سال سے اقتدار میں خیبر پختونخوا میں، اور 3.5 سال سے آپ پورے پاکستان پہ براجمان ہیں، آپ اپنے انڈر چلنے والے ہسپتالوں کو ٹھیک نہیں کر پائے، اور آپ نے اس کا برملا اتفاق کر لیا جب آپ نے صحت کارڈ اناؤنس کیا کہ آپ پرائیویٹ ہسپتال کا رخ کریں، یعنی کہ جو آپ کے دوست یاروں کے ہسپتال ہیں ان کو اب پیمنٹ حکومت پاکستان، حکومت پنجاب کرے گی، تاکہ آپ اپنے دوستوں کو نواز سکیں، کیونکہ اگر یہ پیسہ آپ صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرتے تو آپ اپنے ہسپتالوں کو، سرکاری ہسپتالوں کو ٹھیک بنا سکتے تھے۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی اور ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ کسی بھی انفیکشس ڈیزیز، یعنی کہ ڈینگی ہو، کرونا ہو، جو ابھی اسموک کی وجہ سے سارے پنجاب میں لوگوں کو سانس کی بیماریاں ہو رہی ہیں، یہ صحت کارڈ کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی حادثے میں آپ مبتلا ہو جائیں، آپ کا اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ کو ہسپتال جانا پڑے، تو یہ صحت کارڈ آپ کی خدمت نہیں کر پائے گا، آپ کا مسئلہ حل
نہیں کر پائے گا تو اب لوگ سوچ رہے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ صحت کارڈ کا مقصد کیا ہے, کیونکہ لوگوں کو جو چورن انہوں نے بیچا تھا وہ یہ تھا کہ تو یونیورسل ہیلتھ کیئر کا پروگرام آ گیا ہے, آپ بیمار ہو اور آپ چلے جاؤ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یعنی کہ آج اگر اللہ نہ کرے آپ کو ہسپتال جانا پڑے سانس کی بیماری کی وجہ سے, ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, ڈینگی کی وجہ سے, تو یہ صحت کارڈ نہیں چلے گا. اور پھر یہ تنقید کرتے ہیں ہم پر. آخری چیز, کراچی کے حوالے سے بڑی تنقید کی جاتی ہے کیونکہ فیشنیبل ہے پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنانا. کل کابینہ کے اجلاس میں کراچی کے جو میجر انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں اس کے لیے کچھ بڑے فیصلے کیے گئے, جو کہ وائبلٹی گیپ فنڈ VGF کہتے ہیں اس کو, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس کے اندر, اس کے حوالے سے کیے گئے, جس میں بہت بڑا پروجیکٹ جو کہ ملیر ایکسپریس وے ہے, میں سمجھتا ہوں صرف کراچی کے لیے نہیں سارے پاکستان کے لیے ایک بڑا اہم سنگ میل وہ ثابت ہوگا, اس کی منظوری دی گئی. اسی طریقے سے آپ کا جو انڈسٹریل ایریا ہے یا آپ کا جو بیچ والا ایریا کوسٹل بیلٹ, وہاں پر موری پور ایکسپریس وے سندھ حکومت بنا رہی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. اسی طریقے سے گھوٹکی کند کوٹ کا برج جو کہ ضلع گھوٹکی کو اور کند کوٹ کو کنیکٹ کرے گا, جو ناردن شمالی سندھ ہے جو ایونچولی پھر بلوچستان کی طرف جاتا ہے, اس کے لیے منظوری دی گئی. اور اس طرح کے اور بہت سارے منصوبے جو کہ بالخصوص سندھ کے دارالخلافہ کراچی کی بہتری کے لیے ہیں, کراچی کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں, انفراسٹرکچر امپرومنٹ کے لیے ہیں, جس کے اندر سڑک بھی ہے, ٹرانسپورٹ بھی ہے, پانی سیوریج کے پروجیکٹس بھی ہیں, اور رفاع عامہ یعنی کہ ایک عام آدمی سے ریلیٹڈ جو مسئلے مسائل ہیں, اوپن سپیسز ہیں, ان کے حوالے سے بھی ہے. ان تمام چیزوں کو اب مٹیریلائز کرنے کے ہم فیز میں آ رہے ہیں, جس کی میں تفصیلات گاہے بگاہے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور انشاءاللہ اسی طریقے سے شیئر کرتا رہوں گا. بہت شکریہ. اچھا یہ بتا دیں, پچھلی بار ارباب کا نہیں تھا, آج اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. کے بعد جو تجاویز آئی ہیں جن میں انڈور سرگرمیوں پر آپ 24 تاریخ کی پابندی لگانے جا رہے ہیں, انہیں تھوڑی سی وضاحت دی جائے کہ مکمل پابندی ہوگی, مکمل پابندی ہوگی, یا تعداد میں کمی بیشی ہوگی؟ مکمل تعداد 10% سے جہاں کم ہے وہاں پر جو ہے تعداد کا تعین کیا گیا ہے, لیکن جہاں 10% سے اوپر ہے, چونکہ کراچی شہر 10% سے بہت اوپر ہے اس وقت, حیدرآباد ضلع اس وقت 10% سے اوپر ہے. یہ دو بڑے ہمارے جو میٹروپولیٹن سینٹرز ہیں چونکہ 10% سے اوپر ہیں, اس لیے میں نے آپ کو ان دو کی مثال دی کہ یہاں پر انڈور جو سرگرمیاں ہیں, چاہے وہ ریسٹورنٹ انڈور ڈائننگ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ سماجی کوئی محفل ہو یا کوئی شادی بیاہ کی تقاریب ہو, اس کے اوپر مکمل پابندی کی تجویز آئی ہے NCOC کی جانب سے, اور میرے خیال میں ڈیلیبریشن اس وقت چل رہی ہیں, کچھ دیر میں اس کے حوالے سے فیصلہ کر لیا جائے گا. جی 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 جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کوئی سرکار کے خلاف بڑی تحریک کا اعلان کرتی ہے, عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا اس تحریک کے درمیان آ جاتا ہے, اور جیسے کہ آپ نے کچھ بیان کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور بیانیہ وفاق کی وزراء کی جانب سے آئے کہ بھائی جب اتنے کراچی میں کیسز بڑھ رہے ہیں تو پھر اتنی بڑی لانگ مارچ یہاں سے کیوں شروع کر رہے ہیں, تو یہ بیانیہ بھی آپ کے کوئی شاید. تو اس کا مطلب ہے جو اتنی چھوٹی سی انہوں نے ایک لانگ مارچ کی تھی ابھی ہفتے کو, 3 بڑی سیاسی جماعتوں نے مل کے چند 100 افراد کو اکٹھا کیا تھا, ان کو وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو پریکٹس واٹ یو پریچ. پیپلز پارٹی نے, جب آپ کو یاد ہوگا, ہمارے لیے بحیثیت سیاسی جماعت سب سے بڑا دن 4 اپریل ہے, 27 دسمبر ہے, بھٹو شہید کی برسی ہو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہو. جب کرونا کا پیک تھا, دونوں برسی کی جو تقاریب ہوتی ہیں, جو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب ہوتی ہے, ان کو کینسل کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے, ہماری CEC نے فیصلہ کیا تھا. تو جب سچویشن ایسی ہوگی پیپلز پارٹی کی CEC بیٹھے گی اور جو فیصلہ پاکستان کی عوام کی بہترین مفاد میں ہوگا وہ فیصلہ کیا جائے گا. خدشات یہ بڑھتے جا رہے ہیں کہ
جو پارلیمانی نظام کی بساط ہے اس کو لپیٹا جا رہا ہے اور صدارتی نظام جو ہے نافذ کرنے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایمرجنسی لگائی جائے گی اور اس کے بعد ریفرینڈم کا جو ہے نا وہ شوشہ چھوڑا جائے گا. کیونکہ آپ قانونی ماہر ہو, آپ یہ بتا دیں کہ آئین میں اس حوالے سے کیا گنجائش ہے کہ جو ہے نا ایک دم سے جو ہے نظام کو لپیٹا جائے اور پھر صدارتی نظام جو ہے نافذ کیا ممکن ہے؟ اچھا, آئین پاکستان یا کسی بھی ملک کے آئین کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ اس میں ہر چیز واضح طور پر بیان کی جاتی ہے. تو میں بحیثیت قانون کے طالب علم کے یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ آئین پاکستان میں اگر مگر نہیں ہے. پاکستان کے آئین میں کیٹیگوریکل ان ایکویووکل ایکسپلسٹ ٹرمز میں پارلیمانی طرز حکومت کی بات کی گئی ہے اور وہ پارلیمانی طرز حکومت آئین کے مطابق چل رہا ہے. اب کیسے اس کو تبدیل کیا جائے گا, کون کرے گا؟ اور ٹی وی چینل پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کے ایڈ چل رہے ہیں تو پیمرا کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیسے کوئی غیر آئینی چیز کے بارے میں ٹی وی چینلز کے اوپر نشریات یا بات کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اہم چیز ہے, لیکن بحیثیت قانون کے طالب علم کے میں اگر مگر میں بات نہیں کروں گا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں آئین پاکستان کہتا کیا ہے, اور وہ بڑا کلیئر ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. میں کہیں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کسی صاحب نے, کسی صحافی نے بھٹو صاحب کے حوالے سے کہا کہ 3 سال انہوں نے بھی صدارت چلا کے دیکھ لیا تھا. میں واضح کرنا چاہوں گا بھٹو شہید 6 مہینے کے لیے صدر تھے. انہوں نے انٹرم کانسٹیٹیوشن لے کے آئے 14 اگست 1972 کو, اور 23 مارچ 1973 کو پاکستان کا متفقہ آئین پاس کر لیا گیا تھا, اور 23 مارچ 1973 کو یعنی کہ 6-7 مہینے بعد پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ آ گیا تھا. تو بھٹو صاحب 6-7 مہینے کے اس انٹرم پیریڈ کے لیے صدر پاکستان کے تھے, بٹ اس کے بعد متفقہ طور پر پاکستان کے تمام پارلیمانی لیڈران نے, سیاسی جماعتوں نے, پارلیمانی رہنماؤں نے, عوام کے چنے ہوئے نمائندوں نے, جو کہ آئین ساز اسمبلی ہماری تھی, اس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی طرف جانا ہے. متفقہ طور پر وہ آئین پاس ہوا اور آج بھی وہ آئین چل رہے. لوگ شب خون مارنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں, چہم و گوئیاں بڑی کرتے ہیں, لیکن ابھی تک اٹ از واٹ اٹ از اینڈ دیٹ از پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. 50% اسکولوں میں باتیں چل رہی ہیں کہ درجہ علم بلائے جائیں, اس پر کیا فیصلہ ہوا ہے یا کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تک فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا. فیڈرل گورنمنٹ جو فیڈرل منسٹر صاحب ہیں وہ بھی اس حوالے سے جو متعلقہ وزراء ہیں ان کے ساتھ مشاورت ضرور کر رہے ہیں. جی بچوں کے لیے کہا گیا کہ ویکسینیشن کی جائے گی اور کوئی تعداد کوئی سیمپلس لیے جا رہے ہیں مختلف اضلاع سے. ابھی تک کوئی اسکولوں میں ٹیم نہیں گئی, تو کیا یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے؟ اور والدین کی جو ایس او پی تو بتائی گئی ہے, لیکن اس ایس او پی کا عمل درآمد اسکول میں نہیں ہو رہا. اچھا, 12 سال سے اوپر کے جو بچے ہیں ان کے بارے میں تو یہ احکامات جاری ہو چکے ہیں, اور 12 سال سے اوپر کے بچوں کو ریگولرلی ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے. لوگ ہسپتال اور جو ہمارے ویکسینیشن سینٹرز ہیں ان کا وزٹ کرتے ہیں اور وہ ویکسین لگوا رہے ہیں. اور میں اس ابہام کو دور کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی صوبہ سندھ کے اندر 12 سال سے اوپر کے بچے ہیں وہ جائیں, ان کو ویکسین لگے گی, فری آف کاسٹ لگے گی. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا, امتیاز یہی پرابلم ہے ہمارا, جس کی وجہ سے اس وقت آپ کو کرونا وائرس کے اندر ایک سڈن سپائک نظر آ رہی ہے. تو اسی لیے جہاں ہم حکومت کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم کہتے ہیں کہ جیسے نا کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے, تو ہم کیوں اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں علاج کی طرف جب ہم احتیاط کر سکتے ہیں؟ اگر میں ماسک پہن سکتا ہوں, آپ ماسک پہن سکتے ہیں, ہم سب ماسک پہن سکتے ہیں, تو ہم تمام لوگ اگر اپنی سماجی تقاریب میں, شادی بیاہ کی تقاریب میں, یا اور جو ہمارے سوشل انگیجمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ماسک کو یقینی طور پر پہنیں, تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر انسان ہونے کا ثبوت دیں گے اور بہتر طریقے سے ہم انسانیت کی خدمت بھی کر پائیں گے. ادروائز اگر آپ بھی ماسک نہیں پہنیں گے, میں بھی نہیں پہنوں گا, تو میں آپ کے لیے رسک ہوں, آپ میرے لیے رسک ہیں, اور ہم دونوں مل کے پورے معاشرے کے لیے رسک ہیں. کیسا دیکھیں, پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی نا, اس کی خاص بات یہی ہے کہ میجورٹی پریویلز, عددی اکثریت میٹر کرتی ہے, کوئی فرد واحد یہ فیصلہ نہیں کرتا.
تو نیچرلی جو فیصلہ سندھ کی عوام کے حوالے سے کیا ہے وہ آئین کے حساب سے سندھ کی جو الیکٹڈ نمائندے ہیں، سندھ کی جو اسمبلی ہے اس کے اراکین نے کیا ہے۔ اب جو اپوزیشن جماعت جس کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے یا عوام نے اس طریقے سے مینڈیٹ نہیں دیا، وہ اپنی ول تو میجورٹی کے اوپر اس طرح پریویل نہیں کرا سکتی، لیکن ہاں ہم بار بار کہتے ہیں کہ نظام کی بہتری کے لیے اور کسی اچھے مؤثر نظام کو لانے کے لیے گفت و شنید ہمیشہ ہونی چاہیے، انگیجمنٹ ہمیشہ ہونی چاہیے، پولیٹیکل ڈسکورس یا پولیٹیکل ڈائلاگ ہمیشہ ہونا چاہیے، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم ان کے پاس بھی گئے، اس کے بعد ہماری مشاورت ہوئی اور ابھی وہ مشاورت کا عمل چل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو قانون پیش کیا ہے اسمبلی کے اندر وہ ایک بیلنسڈ متوازن قانون ہے، اور قاضی صاحب میں ان تمام سیاسی جماعتوں کو کہنا چاہوں گا کہ اس قانون کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور پھر پنجاب کے قانون کو اور خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے قانون کو اس سے کمپیئر کریں، اور کمپیئر کرنے کے بعد آپ یہ بتائیے کہ اس قانون کے اندر کیا خامی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو 2013 کے نظام کے ناقدین ہیں، جو بار بار کہتے تھے کہ میئر کے پاس صفائی کا کنٹرول نہیں ہے، تو اس نئے مسودے میں تو اب میئر KMC سالڈ ویسٹ کا سربراہ ہے۔ جب یہ لوگ کہتے تھے کہ میئر کے پاس پانی اور سیوریج کے مسائل حل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس نئے نظام کے ذریعے تو میئر KMC جو ہیں وہ کو چیئرمین ہوں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے۔ یہ مالی اختیارات کی بات کرتے تھے، ماضی میں سندھ حکومت پراپرٹی ٹیکس اکٹھا کرتی تھی، آج وہی ٹیکس آپ کے ٹاؤن کے جو الیکٹڈ کاؤنسلز ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہ الیکٹ کرے گی، تاکہ اس کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ اسی طریقے سے پولیس ہو، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، ویمن ڈیولپمنٹ ہو، یوتھ ہو، سپورٹس ہو، ان تمام جو پروونشل معاملات تھے اس کے اندر الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ہم نے ایک ورٹیکل لنکیج کریٹ کی ہے کہ کس طریقے سے، کیونکہ ایک UC چیئرمین جو ہوگا یا ٹاؤن کا چیئرمین جو ہوگا یا میئر ہوگا، اس کا بھی واسطہ پبلک سے ہے، اور اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوگی تو ماضی کے نظام میں یا بلکہ کسی اور صوبے میں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ پولیس سے پوچھ گچھ کر سکیں۔ اب پولیس کو مینڈیٹری کیا گیا ہے کہ ہر 3 مہینے اپنی پرفارمنس کو اس یونین کمیٹی میں، اس ٹاؤن میں، اس کاؤنسل میں بھیجیں گے، تاکہ وہ ڈیلیبریٹ کر سکیں اور ان کو بتا سکیں آپ کیا اچھا کام کریں کیا نہیں کریں۔ اسی طرح ہسپتال ہے، اسی طرح ایجوکیشن ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ قانون اچھا بنائے، بہتر بنائے، اور میں آپ جیسے صحافی کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذرا پنجاب میں لاہور میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، اور پشاور میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، اور کراچی میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے۔ ہم نے تو چیئرمین بنا دیا ہے الیکٹڈ میئر کو۔ کیا لاہور کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا سربراہ لاہور کا میئر ہوگا؟ کیا پشاور کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا سربراہ پشاور کا میئر ہوگا؟ اسی طریقے سے پانی اور سیوریج کے لیے کراچی میں KWHB ہے، ہم نے کو چیئرمین الیکٹڈ میئر کو بنا دیا ہے۔ لاہور میں غالباً واسا ہے اور پشاور میں غالباً WSSIP ہے۔ ان دونوں آرگنائزیشنز کا سربراہ کیا الیکٹڈ میئر ہے یا کوئی پرائیویٹ آدمی ہے؟ یہ موازنہ چھوٹا سا کر لیجئے تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سننے والے ہیں نا ان کو یہ پتہ چلے کہ سندھ حکومت نے بہتر قانون پیش کیا ہے یا PTI والوں نے کیا ہے۔ یہ میں باری جیسے یہ معاملہ ہمارے نوٹس میں آیا، کل یہ آیا، فوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ نے جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ان کو بھی ہدایت دی ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کا ہے اس کے سیکٹری کو اور منسٹر صاحب کو بھی کہا گیا ہے کہ اس کی شفاف طریقے سے انکوائری کی جائے، انکوائری کی جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد جو سفارشات ہوں گی اس کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شادیہ کریم صاحبہ ہوں یا کوئی اور خاتون ہوں یا کوئی حضرت ہوں، کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی اس طرح کی جنسی ہراسمنٹ یا کوئی اور طرح کی ہراسمنٹ کرنے کی کوئی بھی کوشش کرتا ہے، یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے، اور اخلاقی اعتبار سے بہت ہی غلط چیز ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ پروونشل گورنمنٹ کرے گی۔ ثابت نیچرلی جی 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 ساقی صاحب حکم۔ واضح طور پر کہا ہے کہ ہمیں یہ بلدیاتی نظام قابل قبول نہیں ہے،
जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो बलदियाती निज़ाम था वो नाफिज किया जाए, वही हमें काबिल कबूल। चले, जो लोग माजी में भुट्टो साहब को बुरा भला कहते थे, आज वो कह रहे हैं यार भुट्टो शहीद था, बड़ा आदमी था, क्या कानून लेके आया। तो काश इन लोगों को उस ज़माने में एहसास हो चुका होता तो आज जो पाकिस्तान के साथ ये ज़्यादतियाँ लोगों ने की हैं ये नहीं हुई होती। तो इनको तारीख़ से सबक सीखते हुए इंशाअल्लाह 20 साल बाद का जो इनका अमीर होगा वो यही कहेगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बल्दियाती निज़ाम था ना वो बड़ा बैलेंस था, मुतवाज़िन था और बड़ा अच्छा था। जी सर 2018 में जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई, आपकी जमात के लोगों ने उसे कोविड-18 का नाम दिया। उसके बाद हमने देखा इस कोविड-18 के मुख्तलिफ वेरिएंट आए, आटा, चीनी, दाल, महंगाई, IMF, न जाने आपको ज़्यादा याद होंगे। तो 27 फरवरी को जो पीपल्स पार्टी के मार्च होने जा रहा है, किस कदर उम्मीद है पीपल्स पार्टी इस कोविड-18 से मुकाबला करेगी? मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम इस मौजूदा हुकूमत से छुटकारा चाहती है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की तरफ देख रही है कि वो छुटकारा आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस अवाम दुश्मन हुकूमत से दिला के देंगे। इंशाअल्लाह इस अवाम दुश्मन हुकूमत को घर भेजने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा, जो सियासी एतबार से, आइनी कानूनी एतबार से दुरुस्त तरीका है, उसको इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉलो करेगी। ये बताइएगा कि जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने का कहा है कोरोना के बावजूद, मगर कुछ प्राइवेट स्कूलों के बारे में कहा है, बड़े स्कूल भी शामिल है जिन्होंने असल जो है वो क्लासें ख़त्म कर दी हैं, ऑनलाइन क्लासेस चले गए हैं। तो क्या प्राइवेट स्कूल को यहाँ हासिल है? अच्छा देखें, ये जो भी फ़ैसला सिंध हुकूमत कर रही है ये NCOC और वफाकी हुकूमत की मशावरत के साथ फ़ैसले किए जा रहे हैं। कोई आइसोलेशन में फ़ैसला सिंध हुकूमत नहीं कर रही। हर स्कूल, हर इदारे को ये हक़ हासिल है कि वो किस तरीके से उस इदारे में काम करने वाले लोग या उस इदारे से मुंसलिक जो लोग हैं उनकी सेहत को कैसे यकीनी बना सकता है। अगर किसी प्राइवेट स्कूल ने ये फ़ैसला किया है कि वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो सही तरीके से पढ़ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई कानूनी रुकावट नहीं है। और मैं समझता हूँ वेल इन टाइम उन्होंने फ़ैसला किया है कि कैसे अपने बच्चों को या अपने स्टाफ को इस वायरस के फैलाव से बचा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है एंड दे आर वेल विद इन देयर राइट्स टू डिसाइड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन। अच्छा, जो स्ट्रीट क्राइम की सिचुएशन है वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये एक प्रॉब्लम है। और मैंने कल की या परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इस पे बात की थी आपसे कि मेरी ख़ुद IG साहब से बात हुई है कि हमें अपनी पुलिस सर्विलेंस को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। जो सीनियर पुलिस एहलकार हैं, अफसरान हैं, उनको ऑन ग्राउंड नज़र आना चाहिए ताकि जो मुताल्लिका एहलकार हैं, जो नीचे लेवल की फॉर्मेशन आपको उनको ये पता हो कि उनके बॉसेस जो हैं वो इस वक्त ड्यूटी पर मामूर हैं। उससे मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से मुतहर्रिक अंदाज से काम हो सकता है। तो पुलिस वाले इसको रिज़ॉल्व करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं और वज़ीर आला सिंध ने भी उनके साथ बातचीत की है और उनको अहकामात जारी किए हैं कि इस तरह ये जो स्ट्रीट क्राइम का एक बार फिर प्रॉब्लम जन्म ले रहा है शहर के अंदर, मुआशी जो इस वक्त लोगों की सूरत है शायद इस वजह से, उसको रोकथाम के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है वो पुलिस को करना चाहिए और गवर्नमेंट उसको कम्प्लीटली सपोर्ट भी करेगी और बैक भी करेगी। लास्ट क्वेश्चन जी सर, आपने पूछा नहीं था। से 2 लोगों को अगवा कर लिया गया है जिनका ताल्लुक खैरपुर से है और उनको कहा जा रहा है कि ईरान में जाके वहाँ पे बंद कर दिया है। उनको इंसानी तशद्दुद हो रहा है, 30 लाख रुपए में वो तावान मांगा जा रहा है। सिंध हुकूमत को इसका कोई पता है या नहीं? उनकी वीडियोज़ जो है वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। मुझे खुद एग्जैक्टली इसका इल्म नहीं, और जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं होता मैं उसके बारे में बात नहीं करता। थैंक यू, आपने मुझे इस बात की निशानदेही की। मैं इसको चेक कर लूँगा और चेक करने के बाद इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू।